السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر بھٹکل کی خصوصیت رہی ہے کہ یہاں کے اسپورٹس سینٹر نوجوانوں کو کھیل کے میدان میں آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ دینی اور دعوتی میدان میں بھی ان کی سرپرستی کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے مقاصد میں یہ بات درج ہوتی ہے کہ دینی پروگرامات کے انعقاد سے لوگوں میں دینی بیداری لایا جائے اور ان کے سامنے زندگی کا اصل مقصد رکھا جائے۔ انہی مقاصد کے تحت مختلف اسپورٹس سینٹرز مختلف اوقات میں دلچسپ پروگراموں کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ 25 مارچ 2021 بروز جمعرات علیمان اسپورٹس سینٹر بھٹکل کے زیر اہتمام بھٹکل تا منکی کے منتخب اسپورٹس سینٹروں کے مابین ایک خوبصورت نعتیہ مسابقہ اہم شاہراہ 66 سے متصل ایگزیبیشن گراؤنڈ پر منعقد کیا گیا، جس میں 27 ٹیموں کے نمائندوں نے حصہ لیتے ہوئے اپنی قسمت آزمائی۔ پروگرام میں بطور مہمان خصوصی امام و خطیب مسجد سلطان نواز جنگ و استاذ حدیث دارالعلوم حیدرآباد حضرت مولانا سید احمد ومیز صاحب ندوی نے شرکت کرتے ہوئے اپنے خطاب سے نوازا۔ اسی طرح مقامی علماء میں محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد ندوی، بانی و جنرل سیکریٹری مولانا ابوالحسن علی ندوی، اسلامک اکیڈمی بھٹکل مولانا محمد الیاس ندوی، امام و خطیب جامع مسجد بھٹکل مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی، قاضی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل مولانا خواجہ معین الدین اکرمی ندوی، استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا عبدالرب ندوی وغیرہم نے شرکت کی۔ پروگرام کی پہلی نشست بعد اثر منعقد ہوئی، جس میں اولیاء اور سفلا گروپ کے مساہمین نے مسحور کن آواز میں نعتیں پیش کر کے سامعین کو محظوظ کیا۔ سفلا میں 11 سے 15 سال اور اولیاء میں 15 سے 20 سال کے مساہم تھے۔ بعد عشاء 9 بجے پروگرام کی دوسری اور آخری نشست منعقد کی گئی۔ مساہمین نے مختلف شعراء کی نعتیں مترنم آواز میں پیش کرتے ہوئے فضا کو معطر کیا اور حاضرین کی زبانوں پر درود کا ورد بھی شروع ہو گیا۔ نعتوں کے انتخاب میں خوشنوایان بھٹکل کا پلیٹ فارم کہکشاں نے اپنا بھرپور تعاون پیش کیا۔ خاص بات یہ رہی کہ نعتوں کا تکرار نہیں ہوا، بلکہ اس سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ رہی کہ نعتوں کی دھن بھی ایک دوسرے سے مختلف رہی اور پیش کی گئی جملہ نعتوں کا انتخاب شائع کر کے حاضرین میں تقسیم بھی کیا گیا، جس پر کہکشاں کی پوری ٹیم کا بھری محفل میں شکریہ ادا کیا گیا۔ جلسے کی نظامت کے فرائض انجام دے رہے مولانا سمعان خلیفہ ندوی نے علیمان مسجد اور وہاں کی اسپورٹس سینٹر کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے والوں کے ناموں کا اعلان کرتے ہوئے ان کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ جو اپنے ساتھیوں کو داغ مفارقت دے چکے ہیں، ان کی خدمات کو بہترین خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کی گئی، اور جن کی خدمات آج تکمیل نہیں ہیں ان کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی شال پوشی بھی کی گئی، جن میں قابل ذکر مسجد ایمان کے امام جناب محمد اقبال صاحب بنگالی ہیں، جو 28 سال سے وہاں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور نوجوانوں کی تربیت میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ مسابقے کے نتائج کچھ اس طرح رہے۔ اولیاء گروپ میں اول مقام محمد طریف ابن منیر ابو حسینہ نے حاصل کیا، جنہوں نے حنیف ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے نمائندگی کی۔ دوم مقام نصیر ابن نعیم طاہر باپو نے حاصل کیا اور جنہوں نے شاہین مخدوم کی جانب سے نمائندگی کی تھی۔ اسی طرح عبداللہ ابن مولانا فضل الرحمن برماور نے بھی دوم مقام حاصل کیا، جنہوں نے مریم علی یوتھ ایسوسی ایشن کی جانب سے نمائندگی کی تھی۔ اور سوم مقام YMCA کی طرف سے نمائندگی کرنے والے عبداللہ اتبان ابن محمد عارف شریف نے حاصل کیا۔ اسی طرح سفلا گروپ میں اول مقام رائد ابن محمد راشد قاضی، جنہوں نے نمائندگی کی تھی علیمان اسپورٹس سینٹر یعنی میزبان ٹیم کی۔ دوم مقام مسیب ابن مظہر انور محتشم نے حاصل کیا، جنہوں نے سپر سٹار کی جانب سے نمائندگی کی۔ اور سوم مقام رویل اسپورٹس سینٹر کی طرف سے نمائندگی کرنے والے ہدایت اللہ ابن انصار اکیری نے حاصل کیا۔ پہلا انعام 10,000، دوسرا انعام 8,000 اور تیسرا انعام 6,000 روپے دیا گیا اور ہر مساہم کو خصوصی انعامات سے بھی نوازا گیا۔ اولیاء میں 2 مساہم دوم آئے اور دونوں کو علیحدہ 8,000 روپے انعام میں دیے گئے۔ پروگرام میں مہمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنی زندگی میں لانے اور ان سے حقیقی معنی میں محبت کرنے اور ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی نصیحت کی۔ ملاحظہ فرمائیں بیانات اور نعتیہ مسابقے کی کچھ جھلکیاں۔ آخر میں آپ سے گزارش کہ آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے
تو جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب تک دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو تب تک اپنے آپ کو دین کے لیے قربان کرنا اور اللہ کے راستے میں قربان کرنا آسان نہیں ہے۔ آج اسی عشق کی کمی کی وجہ سے، محبت کی کمی کی وجہ سے ہماری دینداری میں کمی آ گئی ہے، ہمارے ایمان میں کمی آ گئی ہے، دین پر اعتماد میں کمی آ گئی ہے اور شریعت پر عمل کرنے کے جذبے میں کمی آ گئی ہے۔ دشمنوں کے سامنے مرعوبیت، ان کے سامنے سرنگو ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول سے جو محبت ہونی چاہیے، آپ کی سیرت سے جس طرح ہمیں واقفیت ہونی چاہیے، اس سے ہم کوسوں دور جا چکے ہیں۔ اس اسپورٹ سینٹر کے ذمہ داروں سے بھی اور تمام دوسرے اسپورٹ سینٹر کے ذمہ داروں سے بھی ہماری یہی مخلصانہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے اسپورٹ سینٹروں کے ذریعے ہمارے ان نوجوانوں کی ذہنی اور دینی تربیت کے سلسلے میں آپ جو کوششیں کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو نا امید نہیں ہونا ہے۔ انشاءاللہ یہ کوششیں رنگ لائیں گی اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہمارے کھیل کے میدان میں جو بھیڑ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ بھیڑ ہمیں ان پروگراموں میں نظر آئے گی۔ یہ کون طائر سدرا سے ہم کلام آیا، یہ کون طائر سدرا سے ہم کلام آیا، جہان خاک کو پھر عرش کا سلام آیا، ان کے قدموں میں ہو زندگانی بسر، آرزو بھی یہی، مدعا بھی یہی۔ اس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی۔ کیوں دور ہے امت تیری منزل کے نشان سے، کچھ تو ہی بتا خاص خاصان دو عالم، اے شمع ہدا روح چمن جان دو عالم۔ آج خامیاں اپنی ہیں، آج نقائص اپنے ہیں، یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم ماڈل بن کے دنیا کے سامنے دکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنما اور مثال بن کر دنیا میں آئے تھے اس ٹائپ کے تھے، آپ کی زندگی ایسی تھی۔ لوگ دیکھیے پھر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چلتے پھرتے ہم تبلیغ بن جائیں گے، ہم دعوت بن جائیں گے۔ 10 دفعہ کہنے سے 1 دفعہ کر کے دکھانا یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ آج امت میں بتانے والے بہت ہیں، سنانے والے بہت ہیں، کر کے دکھانے والے کم ہیں۔ آج ہم طے کریں انشاءاللہ، ہم بتائیں گے بھی، سنائیں گے بھی، اس سے زیادہ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے دکھائیں گے۔ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن محبت صحیح یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جو فرامین نماز کے سلسلے میں، شادی بیاہ کے سلسلے میں، معاشرت کے سلسلے میں، ان ساری چیزوں میں آپ کی اتباع اور اقتداء کی جائے، صحیح اور اصلی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں آپ کی محبت اور آپ کا عشق نصیب فرمائے۔ تیرا انعام پاک ہے مقبول
مقصود زندگی تسکین قلب و روح کے ساما تجھے سلام، تسکین قلب و روح کے ساما تجھے سلام۔ اے میرے کریم آقا دل نور سے تو بھر دے، ظلمت کا بسیرا ہے، اس شب کو سحر کر دے۔ بن کر گدائے بے نوا سامان ہے در پر پڑا، ہر دم ہے مصروف ثنا اس کا قلم اس کا بیان۔ میری جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا سرمایہ ہے تو یہی ہے، میری جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا سرمایہ ہے تو یہی ہے، اپنی آنکھوں کی چاندی بہا دوں، اپنے ماتھے کا سونا لوٹا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ کوہ فارا سے وحدت کی گونجی صدا، قریہ کفر میں کھلبلی مچ گئی۔ بھیم داس نارائن نام کے ایک ہندو شاعر ہیں، تو انہوں نے جب یہ بات سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم والوں کے لیے، اپنوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے رحمت بنایا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی بینائی جا چکی تھی۔ حج کا موسم جب آیا تو انہوں نے ایک نعت لکھی، اور نعت لکھ کر ایک حاجی کے پاس جو حج کے لیے جانے والے تھے ان کے پاس پہنچے، اور وہ نعت ان کے حوالے کی اور ان سے گزارش کی کہ میری اس نعت کو آپ روزہ اطہر پر پڑھیں، میری اس نعت کو آپ روزہ اطہر پر پڑھیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور غیروں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی رحمت کا حصہ مجھے بھی ملے گا، اور جب میری نعت روزہ اطہر پر پڑھی جائے گی تو اللہ پاک اس کی برکت سے میری بینائی لوٹا دیں گے، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ کی رحمت سب کے لیے ہے۔ تو چنانچہ جو ہے ایک حاجی کو انہوں نے، حج کے لیے جانے والے عازم حج کو انہوں نے اپنی نعت حوالے کی اور روزہ اطہر پر اس نعت کو پڑھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد حج کا موسم آیا اور حج ہونے لگا، تو کہتے ہیں کہ کئی دن گزرنے کے بعد ایک مرتبہ وہ ہندو شاعر اپنی مجلس میں اچانک کہنے لگے کہ آج روزہ اطہر پر میری نعت پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جانے والی ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ بھئی تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہاری نعت جو ہے آج روزہ اطہر پر پڑھی جا رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری بینائی لوٹنے لگی ہے، اور جب تک پوری نعت روزے پر پڑھی جائے گی میری پوری بینائی لوٹ کر آئے گی۔ چنانچہ ادھر روزہ اطہر پر وہ نعت پوری پڑھی گئی اور ادھر جو ہے ان کی بینائی مکمل لوٹ کر آئی۔